نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حیض اور نفاس، ان دونوں کے اختتام پر کیا میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے غسل کے بغیر، یا اس میں غسل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اگر حیض کا خون 10 دن گزرنے کے بعد رکا ہے، کسی کے 10 دن کے ایام تھے، یا نفاس کے 40 دن گزر چکے اس کے بعد رکا ہے، تو اس صورت میں میاں بیوی کو جنسی تعلق قائم کرنا، وطی یا جمع کرنا، یہ درست ہے بغیر غسل کے بھی۔ لیکن غسل کرنا اس صورت میں بھی افضل ہے، مستحب ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اور اگر خون 10 دن پہلے حیض کی حالت میں یا نفاس میں 40 سے کم میں ہوا ہے، تو عادت کے مطابق مثلا کسی کے 6 دن تھے یا 7 دن تھے، بند ہو گیا، تو ایسی صورت میں جس وقت وہ بند ہوا ہو، تو جب تک 3 چیزوں میں سے ایک چیز نہ کر لی جائے یا پائی جائے، اس وقت تک جمع کرنا، میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر تو پہلی صورت میں 10 دن ہو گئے تھے پورے، یا اگر نفاس تھا تو 40 دن پورے ہو گئے تھے، تو اس کے ختم ہوتے ہی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وقت کا گزر جانا کافی ہے، لیکن یہ افضل ہے کہ اس وقت بھی غسل کر لیا جائے۔ لیکن ابھی جتنی مدت ہے وہ 10 دن سے کم کی ہے حیض میں، یا نفاس کی 40 سے کم میں ہے، لیکن ابھی جو عادت ہے اس کے مطابق ہی معاملہ ہوا ہے، 6 دن 7 دن 5 دن 10 دن سے کم جتنے بھی ہوں، تو 7 دن مثلا پورے ہو گئے۔ ایسی صورت میں وطی کرنے سے پہلے، تعلقات قائم کرنے سے پہلے 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے۔ نمبر 1، یا تو وہ عورت غسل کر لے، تب میاں بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، یا ایسا ہو کہ تیمم کی وجہ سے کوئی اس کا ایسا عذر ہو کہ وہ اب تیمم کر سکتی ہو، پانی نہیں ہے مثلا، تو تیمم کر لے اس کی جگہ اگر عذر تھا تو، اور تیمم کر کے وہ جو فرض نماز تھی وہ پڑھ لے، یا نفل جو پڑھنی تھی وہ پڑھ لے، کچھ بھی کر لے۔ غسل کرنے کے بعد تو نماز پڑھنا ضروری نہیں، خالی غسل کافی ہے۔ لیکن اگر تیمم کرتی ہے کیونکہ پانی موجود نہیں ہے، یا کوئی وجہ ہے، جس کی بیماری ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال ہی نہیں کر سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہے، اور اس کے بعد نماز بھی پڑھ لے، بھلے نفل پڑھے، یا فرض ہے تو فرض ادا کر لے، تو یہ دوسری صورت ہے۔ اس کے بعد بھی آپس کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ یا تیسری صورت یہ کہ ایک نماز اس کے ذمے ہو جائے اور وہ اس کو ابھی غسل نہیں کیا، لیکن نماز کا وقت آیا اور گزر گیا، 5-10 منٹ کم ٹائم تھا، غسل کرنا چاہتی تو کر سکتی تھی، کر نہیں پائی، کسی سستی میں رہ گئی، کسی کام میں رہ گئی، کہیں باہر تھی، یا جو بھی وجہ بنی، اور اس وجہ سے اب ایک نماز اس کے ذمے ہو گئی کہ اس کو گھر جا کے یا جہاں بھی ہے وہ موجود، اس کے بعد نہا کے نماز پڑھنی ہوگی، تو ایک نماز قضا ہو گئی، تو اب وہ بغیر غسل کے بھی میاں بیوی کا تعلق قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اگر تو میکسیمم ڈیز ریچ ہو گئے ہیں، پہنچ گئے ہیں، وہ 10 دن ہیں مثلا حیض میں، اور 40 دن ہیں نفاس میں، وہ اگر آ گئے تو پھر تو غسل کی ضرورت نہیں، لیکن بغیر غسل کے جمع کرنا افضل نہیں ہے۔ افضل و مستحب یہی ہے کہ غسل کیا جائے، لیکن نہیں کیا تو کوئی بات نہیں، شوہر سے برداشت نہ ہوا یا عورت سے، تو جائز ہے۔ لیکن اگر 10 سے کم دن ہے، اس کی جو بھی عادت ہو اس کے مطابق، تو اس میں 3 میں سے ایک چیز پائی جانی چاہیے، یا تو وہ غسل کر لے، غسل کے بعد پھر تعلق قائم کر سکتی ہے، یا تیمم اس پر اگر واجب ہو گیا تو تیمم کے ساتھ پھر کوئی نماز بھی پڑھے، بھلے نفل ہی ہو، پھر اس کے بعد قائم کر سکتے تعلق۔ یا اس پہ جو نماز آئی ہے، تیمم بھی نہیں کیا، غسل بھی نہیں کیا، لیکن وہ نماز قضا ہو گئی، وقت گزر گیا، اس نے غسل نہیں کیا کسی بھی وجہ سے، تو وہ ڈیلے کرنا گناہ ہے، لیکن بہرحال اس نے غسل نہیں کیا، اور وہ نماز اس کی اب قضا ہو گئی، اب اگلی نماز وہ غسل کے بعد پڑھے گی، تو اس سے پہلے اگر وہ جمع کرنا چاہے تو بھی کر سکتی ہے، کیونکہ ایک وقت اب نماز کا گزر گیا۔ اس صورت یہ تینوں میں سے کوئی ایک صورت پائی جائے گی تو جمع کی اجازت ہوگی، ورنہ نہیں۔ امید ہے اس سے بات واضح ہو گئی ہوگی۔